جو میں اپنے علم کے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ سوال یہ ہے کہ جو مریم میں قبر ہے موجود، نہیں وہ تو فضول سوال پھیر دیا، اتنا اچھا سوال کر کے اس کو ضرور لغو بنانا ہے. جی مطلب مریم میں جو قبر ہے ایک جاپان میں بھی ہے، اچھا اور پتہ نہیں کتنی قبریں ہیں، وہ کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. مائی میری کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، وہ تو اتنی قبریں ہیں کہ کہاں کہاں دفنائیں گے حضرت مریم کو آپ. اس لیے جو قطعی یقینی بات ہے جس کا استدلال قرآن کریم کے اپنے الفاظ سے واضح ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، اسی پہ بس کریں. ٹھیک. اور جہاں مقبرے کا ذکر ہے پھر وہاں اکیلی حضرت مریم کو سری نگر سے لا کر یہاں کو دفن کیا گیا. ٹھیک. مجھے تو کوئی یقین نہیں اس پہ. صحیح. یعنی یہ ثبوت اتنا ہے کہ مریم کیا قبر کا وہاں تذکرہ ملنا یہ بتاتا ہے کہ کوئی ایسی بزرگ عورت اس نام کی موجود تھی. اس پہ اور بھی لوگوں نے نام رکھے ہوں گے اور ان کی عزت بھی کی جاتی تھی. یہاں تک تو میں ذاتی طور پر مطمئن ہوں. ٹھیک. اس سے آگے میں مطمئن نہیں کہ حضرت مریم وہاں اکیلی دفن ہوئی ہوں، سوائے اس کے کہ حضرت مسیح کے کچھ اور بھی بہت سے حواری وہاں رہتے ہوں اور ان میں حضرت مریم تشریف لے گئی ہوں اور وہاں وفات ہو گئی ہو. ٹھیک ہے. ایسی صورت میں پھر وسیع مقبرہ چاہیے. جی. اکیلی قبر کا کوئی جواز نہیں. جاپان میں بھی جو قبریں بتاتے ہیں وہ اکیلی ہی ہیں. ٹھیک. سمجھ گئے؟ وہ جہاں ہم بتاتے ہیں یوسف آصف کا وہ پورا مقبرہ ہے، ایک ہی طرز کا، ایک ہی جہت میں وہ دفنائے ہوئے بزرگ ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گروہ اکٹھا ہی تھا، ایک ہی مسلک کا تھا. میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں کوئی تاریخی حوالہ تو نہیں کوئی مریم کی قبر کا تاریخی حوالہ نہیں ہے. میں نے اسی لیے منفی پہلو کو ذکر کر کے بات چھوڑ دی تھی. ٹھیک. حضرت مریم کا وہاں سے غائب ہونا بتاتا ہے کہ آپ حضرت مسیح کے ساتھ گئی ہیں بس. ٹھیک. ورنہ اتنے بڑے واقعے کے بعد ان کا غائب ہو جانا اور حواریوں کا بعد میں تکلیفیں بھی اٹھانا اور خبر تک نہ لینا ان کی، یہ قابل قیاس نہیں ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے.